کہتے ہیں کچھ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتی، وہ سچ بھی ہو سکتی ہے۔ آج کی یہ کہانی ہے ایک بوڑھی عورت کی جس کے ساتھ رہتا تھا ایک جن، لیکن یہ جن عام نہیں تھا۔ یہ کہانی ہے اماں زبیدہ کی اور اس کے رازوں سے بڑے پرانے مکان کی۔ گاؤں کے مشرقی کنارے پر جہاں سے جنگل شروع ہوتا تھا، ایک پرانا خستہ حال اور سنسان سا مکان کھڑا تھا۔ اس کی چھت کئی جگہوں سے ٹپکتی تھی، دیواروں پر موٹی کائی جمی ہوئی تھی، دروازے کی لکڑی سڑ چکی تھی اور کھڑکیاں ٹوٹی پھوٹی تھی۔ رات کو جب ہوا چلتی تو مکان سے عجیب سی آوازیں آتی۔ گاؤں والے اس کے قریب جانے سے بھی کتراتے تھے۔ بچے کہتے ہیں وہاں بھوت ہے، بڑے کہتے کوئی جن ہے، سب اسے جنوں والا گھر کہتے ہیں۔ لیکن وہ مکان خالی نہیں تھا، اس میں رہتی تھی ایک اماں زبیدہ، ایک ضعیف، تنہا اور خاموش عورت۔ عمر کم از کم 70 برس ہو چکی تھی، سفید بال، چہرے پر گہری جھریاں، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ اکثر اپنے مکان کے باہر پرانی پوسیدہ کرسی پر بیٹھی رہتی، ہاتھ میں تسبیح، نظریں آسمان کی طرف۔ وہ بہت کم بولتی تھی، لیکن جب بولتی تو لگتا جیسے صدیوں کی کہانیاں اس کی زبان پر آ کر رک جاتی ہیں۔ گاؤں کے بچے بھی اس سے ڈرتے تھے، نوجوان اس کا مذاق اڑاتے، بڑے لوگ اسے پاگل سمجھتے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اماں زبیدہ صرف ایک تنہا عورت نہیں تھی، وہ ایک راز رکھتی تھی، ایک ایسا راز جو اس مکان کی دیواروں اور چھت کی ٹپکتی بوندوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ ایک رات پورے گاؤں میں شدید بارش ہو رہی تھی، آسمان بجلیوں سے گرج رہا تھا، تیز ہوا درختوں کو جھکا رہی تھی، سب لوگ اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے، مگر اماں زبیدہ کے گھر سے ایک مدھم پیلی سی روشنی نکل رہی تھی۔ گاؤں کے دو نوجوان عمران اور ساجد، جنہیں مہم جوئی کا بہت شوق تھا، بارش میں بھی نکل آئے۔ وہ اماں کے مکان کے قریب پہنچے تو ساجد نے کہا، عمران کیا تاؤ دیکھ رہا ہے؟ وہ روشنی اندر سے آ رہی ہے۔ عمران نے ہلکا سا کہکہا لگایا، ہاں بھائی، لیکن اس طوفان میں وہاں کون ہو سکتا ہے؟ اماں تو اکیلی ہے۔ دونوں چپتے چپاتے کھڑکی کے قریب پہنچے۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اماں زبیدہ چولہے کے سامنے بیٹھی تھی، اس کے سامنے فرش پر ایک سایہ موجود تھا۔ وہ سایہ انسان جیسا نہیں تھا، جسم دھندلا، لمبا اور بے ہنگم، آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ اور روشن، مگر وہ اماں کے سامنے بڑے ادب سے بیٹھا تھا، جیسے کوئی وفادار خدمت گزار۔ اماں کچھ بول رہی تھی اور سایہ سر ہلا رہا تھا۔ اچانک ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا اور کھڑکی زور سے بجنے لگی۔ فوراً وہ سایہ غائب ہو گیا۔ عمران اور ساجد خوف سے چیختے ہوئے بھاگے۔ اگلے دن پورے گاؤں میں انہوں نے قصہ سنایا۔ کچھ لوگ ہنسے، کچھ ڈر گئے، مگر اماں نے کچھ نہیں کہا، بس ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ چپ رہی۔ چند دن بعد عبداللہ، جو اماں کا ہمسایہ تھا اور وہ واحد شخص تھا جو اس کی عزت کرتا تھا، اماں کے لیے دوا لے کر آیا۔ اماں بخار میں تپ رہی تھی۔ اماں کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دیں، میں لے آؤں گا۔ اماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا رات کو چولہا جلا دینا، وہ آئے گا، بھوکا نہ جائے۔ عبداللہ حیران ہوا، کون اماں؟ اماں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، میرا پرانا مہمان فرہاد۔ رات کو عبداللہ تجسس میں گھر سے نکلا، اماں کے مکان کے باہر چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اندر سے ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ اس نے جھروکے سے جھانکا تو دیکھا کہ چولہا جل رہا ہے اور اس کے سامنے وہی دھندلا سایہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ فرہاد سر جھکا کر کھا رہا تھا، جیسے کسی بزرگ کی عزت کر رہا ہو۔ اگلے دن عبداللہ نے اماں سے نرمی سے پوچھا، اماں یہ فرہاد کون ہے؟ اماں نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کی اور کہانی سنائی۔ یہ بہت پرانی بات ہے بیٹا، میری جوانی کے دن تھے، شوہر کے مرنے کے بعد میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ رات کا اندھیرا وقت تھا، سب سو رہے تھے۔ میں نے کنویں میں کودنے ہی والی تھی کہ کسی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ جن تھا، اس کا نام فرہاد تھا۔ اس نے مجھے روکا، مجھے سمجھایا اور کہا، زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس دن سے وہ میرے ساتھ ہے، میری حفاظت کرتا ہے، کبھی کچھ نہیں مانگا، کبھی کچھ نہیں چاہا، بس خاموشی سے ساتھ رہا۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک رات گاؤں میں شور مچ گیا، کسی نے چوری کی کوشش کی تھی اور لوگوں کو شک ہوا کہ چور اماں کے مکان میں چھپا ہے۔ غصے میں لوگ مشعلیں لے کر اماں کے گھر کی طرف بڑھے۔ عبداللہ نے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر کوئی نہ مانا۔ لوگوں نے دروازہ توڑا اور اندر گھسے۔ اماں خاموش بیٹھی تھی۔ اچانک پورے گھر میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، دروازہ خود بخود بند ہو گیا، کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگی، اندھیرا چھا گیا۔ پھر ایک خوفناک سایہ ظاہر ہوا، لمبا قد، سرخ آنکھیں، آسمان چھوتا ہوا قد،
لوگ چیخنے لگے، کئی وہاں گر پڑے۔ اماں نے آہستہ سے کہا، بس انہیں کچھ نہ کہنا، یہ نادان ہے۔ سایہ غائب ہو گیا، سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ لوگ ڈرتے ہوئے بھاگ نکلے۔ اس کے بعد کبھی کسی نے اماں کے گھر کا رخ نہیں کیا۔ اماں کی صحت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ ایک دن وہ بستر سے اٹھ نہ سکی۔ عبداللہ اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ اماں نے آہستہ سے کہا، فرحاد میرا وقت آ گیا ہے، اب تو بھی آزاد ہے۔ اسی لمحے ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلی، کمرے میں پھولوں جیسی مہک پھیل گئی۔ عبداللہ نے دیکھا کہ دروازے کے پاس ایک سایہ کھڑا ہے، جیسے آخری سلام کرنے آیا ہو۔ اماں نے آنکھیں بند کر لیں اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ گاؤں والوں نے اماں کے جنازے میں حصہ لیا۔ عبداللہ نے مکان بند کروا دیا، مگر وہ چاہتا تھا کہ وہ مکان اب بھی خالی نہیں ہے۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو کہے نہیں جاتے، صرف محسوس کیے جاتے ہیں۔ اماں زبیدہ کا راز بھی ایسا ہی تھا، ایک پراسرار جن جو ایک انسان سے کہیں زیادہ انسان تھا۔